جی PIQC انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی میں خوش آمدید. یہ ہیلتھ کیئر کوالٹی مینجمنٹ پر ہماری سیریز کا دوسرا حصہ ہے. جی، آج ہم JCI یعنی جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کے ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن مینجمنٹ جسے HCO معیارات کہتے ہیں ان کا جائزہ لیں گے، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے. اچھا، تو یہ HCO معیارات یہ کیا ہیں اصل میں؟ دیکھیں، یہ معیارات ہسپتالوں کے لیے ایک طرح کا روڈ میپ ہے. چاہے سرکاری ہوں یا نجی، چھوٹے ہوں یا بڑے، ان سے حفاظت، کارکردگی اور مینجمنٹ بہتر ہوتی ہے. بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف انتظامیہ کے لیے نہیں ہے. مطلب صحت کے شعبے میں جو بھی کام کر رہا ہے ان سب کے لیے اہم ہے. جی ہاں، ان پر عمل کرنے سے مریضوں کی دیکھ بھال بہتر ہوتی ہے اور لوگوں کا یعنی مریضوں کا اعتماد بڑھتا ہے. تو آج کن خاص شعبوں پر بات ہوگی؟ آج ہم 6 اہم انتظامی شعبوں پر فوکس کریں گے. پہلا، کوالٹی امپروومنٹ اور پیشنٹ سیفٹی یعنی QPS. ٹھیک ہے. پھر انفیکشن کی روک تھام اور کنٹرول PCI. تیسرا، گورننس، لیڈرشپ اور ڈائریکشن یعنی GLD. اچھا. چوتھا، فیسلٹی مینجمنٹ اور سیفٹی FMS. پانچواں، سٹاف کی قابلیت اور تعلیم SQE. اور چھٹا، کمیونیکیشن اور انفارمیشن مینجمنٹ یعنی MCI. زبردست. تو آئیے شروع کرتے ہیں. ان معیارات کو پاکستان کے ہسپتالوں اور کلینکس کے لیے سمجھتے ہیں. QPS سے شروع کریں. اس کا کیا مقصد ہے؟ QPS کوالٹی امپروومنٹ اور پیشنٹ سیفٹی. اس کا بنیادی مقصد ہے کہ دیکھ بھال کا جو معیار ہے اس پر مسلسل نظر رکھی جائے اور اسے بہتر کیا جائے. یہ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے. تو پاکستان میں اس کا آغاز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ صرف بڑے اسپتالوں کی بات ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. شروعات ہوتی ہے لیڈرشپ کی کمٹمنٹ سے، چاہے ادارہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اچھا. مثلاً ایک کوالٹی ٹیم بنا لیں یا کم از کم ایک ذمہ دار فرد مقرر کر دیں. پھر ایک سالانہ QI پلان بنائیں، جیسے کہ ہدف رکھیں کہ سرجری کے بعد ہونے والے انفیکشنز کم کرنے ہیں. یعنی ایک واضح مقصد ہو. جی. پھر اہم چیزوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا، جیسے اموات کی شرح، انفیکشن ریٹس یا عملے کے ہاتھ دھونے کی عادت کیسی ہے، ہینڈ ہائیجین کی شرح کیا ہے، اور پھر اس ڈیٹا کا تجزیہ کرنا. اچھا، تو ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کرنا. اور کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ چھوٹے چھوٹے کوالٹی امپروومنٹ پروجیکٹس چلانا. PDSA سائیکل کا نام سنا ہوگا، پلان، ڈو، اسٹڈی، ایکٹ. اس کو استعمال کر کے مثال کے طور پر مریضوں کے گرنے کے واقعات کم کیے جا سکتے ہیں. PDSA. ٹھیک. اور ایک ایسا سسٹم بنانا بہت ضروری ہے جہاں عملہ کسی ڈر خوف کے بغیر واقعات رپورٹ کر سکے. بغیر سزا کے خوف کے؟ جی بالکل، نان پیونیٹیو رپورٹنگ، چاہے ایک سادہ سا ڈراپ باکس ہی کیوں نہ ہو. اور جو سنگین واقعات ہوتے ہیں جنہیں سینٹینل ایونٹس کہتے ہیں، ان کا روٹ کاز انالیسز یعنی RCA کرنا. یہ RCA تو بہت اہم لگتا ہے، تاکہ غلطی کی اصل وجہ پتہ چلے اور اس سے سیکھا جائے. بالکل. پھر فعال رسک مینجمنٹ بھی ہے، جیسے بلڈ ٹرانسفیوژن کا پورا پروسیس کیسا ہے اس کا جائزہ لینا، اور بین الاقوامی معیارات جیسے WHO کے بینچ مارکس ان کو بھی دیکھنا. اور مریضوں کی رائے؟ جی، مریضوں کی رائے شامل کرنا، اور سب سے اہم، قیادت کا اس سارے عمل میں براہ راست شامل ہونا. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں PCI پہ، انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول. ہسپتالوں میں انفیکشن تو ایک بڑا چیلنج ہے. بالکل، اور پاکستان میں وسائل کی کمی کے باوجود بنیادی اقدامات بہت فرق ڈال سکتے ہیں. جیسے ایک انفیکشن کنٹرول کمیٹی بنانا جس کی سربراہی کوئی ICN یعنی انفیکشن کنٹرول نرس یا مائکرو بایولوجسٹ کرے. اچھا. ایک تحریری پروگرام ہونا چاہیے جس میں سب کچھ واضح ہو. ہینڈ ہائیجین کیسے کرنی ہے، PPE یعنی حفاظتی لباس کب اور کیسے پہننا ہے، آلات کو کیسے اسٹیرلائز کرنا ہے، مریضوں کو الگ کیسے رکھنا ہے، اور میڈیکل ویسٹ کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے. مقامی قوانین کے مطابق؟ جی ہاں، مقامی قوانین کے مطابق ویسٹ مینجمنٹ. اور تربیت، یہ کس کس کے لیے ضروری ہے؟ سب کے لیے. ڈاکٹرز، نرسیں، ٹیکنیشینز، یہاں تک کہ صفائی کرنے والا عملہ بھی، سب کی تربیت لازمی ہے، خاص طور پر ہینڈ ہائیجین کے 5 مومنٹس پر. وہ 5 موقع جب ہاتھ دھونا لازمی ہے؟ جی، اور محفوظ انجیکشن لگانے کے طریقوں پر.
ساتھ ہی یہ بھی یقینی بنانا کہ ہاتھ صاف کرنے کی سہولیات یعنی صابن، پانی، ہینڈ ربز ہر جگہ موجود ہوں اور ان کی نگرانی بھی ہو۔ اور کن انفیکشنز پر خاص نظر رکھنی چاہیے؟ جو عام ہسپتال سے حاصل ہونے والے انفیکشنز ہیں، HAIs جیسے سرجیکل سائٹ انفیکشن SSI، پیشاب کی نالی کی انفیکشن CAUTI، وینٹیلیٹر سے منسلک نمونیا WAP، ان کا ڈیٹا ٹریک کرنا اور تجزیہ کرنا۔ اور جو زیادہ خطرے والے شعبے ہیں جیسے ICU، آپریشن تھیٹر، ان پر خاص توجہ دینا۔ آلات کی صفائی کا کیا؟ میڈیکل آلات کی مناسب صفائی، ڈس انفیکشن اور اسٹیرلائزیشن یہ بہت اہم ہے، اور خاص طور پر جو چیزیں ایک بار استعمال کے لیے ہیں انہیں دوبارہ استعمال کرنے سے گریز کرنا۔ اچھا۔ اس کے علاوہ ہسپتال کا ماحول صاف ستھرا رکھنا، ویسٹ پر صحیح رنگ کے بیگز میں ڈالنا، پیلے، کالے، بنیادی آئسولیشن کے طریقے اپنانا، PPE کا صحیح استعمال کرنا، اینٹی بائیوٹکس کا ذمہ داری سے استعمال تاکہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس نہ بڑھے۔ یعنی اینٹی بائیوٹک اسٹیورڈشپ۔ جی، اینٹی بائیوٹک اسٹیورڈشپ، اور عملے کی اپنی حفاظت بھی، جیسے ویکسینیشن اور نیڈل سٹک انجری سے بچاؤ کی پالیسی، یہ سب PCI کا حصہ ہے۔ یہ تو واقعی بہت جامع ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں GLD پر، گورننس، لیڈرشپ اور ڈائریکشن۔ یہ تو شاید ہسپتال کی بنیاد ہے۔ آپ نے صحیح کہا، یہ معیار ہسپتال کی پوری ساخت، لیڈرشپ کے کردار اور ادارے کی سمت متعین کرتا ہے۔ اس میں کیا شامل ہے؟ ایک واضح گورننس کا ڈھانچہ، بائی لاز جن میں سب کی ذمہ داریاں صاف لکھی ہوں، ادارے کا ایک واضح مشن اور ویژن ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف کاغذوں پر نہ ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ پالیسیوں میں نظر آنا چاہیے، اور کمیونٹی کی کیا ضرورتیں ہیں ان کو سمجھ کر اسٹریٹجک پلاننگ اور وسائل کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ کمیونیکیشن کا کیا کردار ہے؟ بہت اہم۔ اندرونی اور بیرونی دونوں سطحوں پر مؤثر کمیونیکیشن، اوپن ڈور پالیسی جیسی چیزیں مددگار ہوتی ہیں۔ پھر اچھی HR پالیسیاں، عملے کی صحیح تعداد اور ان کی ترقی پر توجہ۔ اور لیڈرشپ کا کردار کوالٹی اور سیفٹی میں؟ لیڈرشپ کو کوالٹی اور سیفٹی پروگرام میں براہ راست شامل ہونا چاہیے۔ سیفٹی کلچر کو فروغ دینا چاہیے۔ سیفٹی کلچر؟ جی، اور اخلاقی قیادت بھی بہت اہم ہے۔ کاروباری معاملات ہوں یا کلینکل، شفافیت ضروری ہے، جیسے فیسوں کے بارے میں، علاج کی رضامندی کے بارے میں۔ صحیح۔ ساتھ ہی قانونی اور ریگولیٹری ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اگر کوئی خدمات باہر سے لی جا رہی ہیں ٹھیکے پر، تو ان کی نگرانی کرنا، اور ہر کلینکل ڈپارٹمنٹ میں واضح لیڈرشپ اور کوآرڈینیشن ہونا۔ ٹھیک ہے۔ اگلا معیار FMS، فیسلٹی مینجمنٹ اور سیفٹی۔ یہ تو عمارت اور ماحول کی حفاظت سے متعلق ہے۔ جی، اس میں آتا ہے بلڈنگ اور فائر سیفٹی کوڈز کی پابندی، جیسے ایمرجنسی راستے صاف ہیں، ضروری NOCs ہیں، ایک تحریری سیفٹی پلان ہونا چاہیے، اور ایک سیفٹی آفیسر بھی۔ ماحول کو محفوظ بنانا، جیسے فرش گیلا تو نہیں، بجلی کی تاریں ننگی تو نہیں، سیکیورٹی کا انتظام، جیسے گیٹ پر کنٹرول، گارڈز، CCTV۔ اور مشینیں جیسے جنریٹر، AC وغیرہ؟ بالکل، جو اہم سسٹمز ہیں، جنریٹر، AC، پانی کے ٹینک، ان کی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت دیکھ بھال، یعنی پریونٹیو مینٹیننس۔ اچھا، پریونٹیو مینٹیننس۔ جی، اگر کہیں تعمیراتی کام چل رہا ہے تو اس سے کیا خطرات ہو سکتے ہیں، ان کا جائزہ لینا اور کنٹرول کرنا۔ خطرناک مواد جیسے کیمیکلز، میڈیکل ویسٹ، ان کو محفوظ طریقے سے ہینڈل کرنا اور ٹھکانے لگانا۔ اور ایمرجنسی کی صورتحال کے لیے تیاری؟ وہ بھی اسی میں آتی ہے، ایمرجنسی اور ڈیزاسٹر پلاننگ۔ اور صرف پلاننگ نہیں، اس کی مشقیں یعنی ڈرلز بھی، جیسے آگ لگنے کی صورت میں کیا کرنا ہے، یا اگر بہت سارے زخمی ایک ساتھ آ جائیں تو کیا کرنا ہے۔ ماس کیجویلٹی ڈرلز۔ جی، ایک مکمل فائر سیفٹی پروگرام ہو جس میں آگ بجھانے والے آلات ہوں اور عملے کو ریس اور پاس کی تربیت دی گئی ہو۔ ریس پاس؟ یہ آگ لگنے پر رد عمل کا طریقہ ہے۔ ریسکیو، الارم، کنفائن، ایکسٹنگوش، ایویکویٹ، اور پل، ایم، سکویز، سویپ۔ اچھا۔ پھر میڈیکل آلات کا باقاعدہ معائنہ، کیلیبریشن اور دیکھ بھال۔ اور بجلی، پانی جیسی بنیادی سہولیات؟ یوٹیلیٹیز، بجلی، پانی، میڈیکل گیسز،
ان کی سپلائی قابل اعتبار ہو اور بیک اپ سسٹم بھی ہو، جنریٹر، UPS، پانی کا ذخیرہ۔ ٹھیک۔ اور آخر میں حفاظتی واقعات کا ڈیٹا اکٹھا کرنا اور اسے بہتری کے لیے استعمال کرنا، اور ان سب میں عملے کا کیا کردار ہے اور ان کی تربیت۔ ٹھیک ہے۔ اب 5واں معیار SQE سٹاف کی قابلیت اور تعلیم، یعنی عملہ قابل اور لائسنس یافتہ ہو۔ جی، اور وہ مسلسل اپنی مہارتیں بہتر بھی کر رہا ہو۔ اس میں سب سے پہلے تو ہر عہدے کے لیے کیا قابلیت چاہیے، جاب ڈسکرپشن کیا ہے، یہ واضح کرنا۔ اور بھرتی کے وقت لائسنس وغیرہ چیک کرنا۔ بالکل، بھرتی کے وقت تمام دستاویزات، ڈگریاں، لائسنس جیسے PMDC یا PNC، ان کی تصدیق کرنا۔ اور جو نیا عملہ آئے ان کے لیے ایک جامع اورینٹیشن پروگرام ہونا چاہیے۔ پھر مریضوں کی تعداد اور ان کی حالت کے مطابق عملے کی تعداد کا تعین کرنا، یعنی اسٹافنگ پلان۔ اور بھرتی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عملے کی مہارتوں کا جائزہ لینا، مسلسل اندرونی تربیت جسے ان سروس ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کا انتظام کرنا۔ کچھ لازمی تربیت بھی ہوتی ہوں گی؟ جی، جیسے CPR، انفیکشن کنٹرول، فائر سیفٹی، یہ لازمی ہونی چاہیے۔ پھر میڈیکل سٹاف کے لیے کریڈینشلنگ اور پریولیجنگ کا باقاعدہ عمل۔ یہ کریڈینشلنگ اور پریولیجنگ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ طے کرنا کہ کون سا ڈاکٹر کون سے علاج یا پروسیجر کرنے کا مجاز ہے، اس کی قابلیت اور تجربے کی بنیاد پر۔ اچھا، تو یہ صرف ڈاکٹروں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ نرسنگ اور دوسرے کلینکل سٹاف کے لیے بھی ضروری ہے۔ پھر تمام عملے کی کارکردگی کا باقاعدہ جائزہ لینا اور ری اپوائنٹمنٹ کا سسٹم۔ عملے کی صحت اور حفاظت وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ ان کی ویکسینیشن، کام کرنے کا محفوظ ماحول اور ان کی مسلسل پیشہ ورانہ ترقی، یعنی CPD، اس کی حوصلہ افزائی کرنا۔ بہت خوب۔ اور آخری معیار MCI، کمیونیکیشن اور انفارمیشن مینجمنٹ۔ یہ ڈیٹا اور ریکارڈ سے متعلق ہے۔ جی، ڈیٹا، میڈیکل ریکارڈز اور رابطوں کا نظام مؤثر بنانا۔ آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ یقیناً ٹیکنالوجی اہم ہے، لیکن بنیادیں بھی ضروری ہیں، جیسے کمیونٹی کے ساتھ آپ کی خدمات کے بارے میں واضح کمیونیکیشن ہو، سائن بورڈز، بروشرز وغیرہ۔ اور ادارے کے اندر بھی مؤثر رابطے ہوں، میٹنگز، میموز، یا اگر ضرورت ہو تو واٹس ایپ گروپس، لیکن مناسب استعمال کے ساتھ۔ میڈیکل ریکارڈز کا کیا؟ ایک منظم میڈیکل ریکارڈ سسٹم بہت ضروری ہے، چاہے کاغذ پر ہو یا ڈیجیٹل۔ اس کا ایک معیاری فارمیٹ ہو، فائلنگ کا طریقہ ہو، اور جب ضرورت پڑے ریکارڈ آسانی سے مل جائے۔ اور ریکارڈز میں لکھائی کیسی ہو اور رازداری؟ ڈاکیومنٹیشن بروقت اور مکمل ہونی چاہیے، یعنی نوٹس، رپورٹس سب وقت پر اور مکمل ہوں، اور مریض کی معلومات کی رازداری اور حفاظت کا پورا خیال رکھنا۔ کیسے؟ جیسے ریکارڈز تک ہر کسی کی رسائی نہ ہو، ایکسس کنٹرول ہو، پرانے ریکارڈز کو محفوظ طریقے سے تلف کیا جائے، ضرورت پڑنے پر معلومات آسانی سے مل جائیں، بہتری کے لیے ڈیٹا کا استعمال ہو، جیسے رپورٹس بنانا۔ میڈیکل ریکارڈ میں کیا کیا لکھنا ضروری ہے؟ اس کے بھی معیارات ہیں، جیسے تاریخ، وقت، کس نے لکھا ہے، دستخط، مریض کو کوئی الرجی تو نہیں، وغیرہ۔ اور ٹیکنالوجی کا استعمال؟ اگر ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے تو سمجھداری سے عملے کو تربیت دی جائے، ڈیٹا کا بیک اپ رکھا جائے، سائبر سیکیورٹی کا خیال رکھا جائے، اور تمام پالیسیاں، فارمز، ان کا کنٹرولڈ انتظام ہو، یعنی ڈاکیومنٹ کنٹرول۔ تو یہ ہیں وہ 6 انتظامی شعبے: QMPS، PCI، GLD، FMS، SQE اور MCI۔ یہ واقعی کسی بھی صحت کے ادارے کے لیے، چاہے وہ ہسپتال ہو یا کلینک، ایک بہت مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ بالکل، اور ان کو مضبوط بنانے سے ہی پاکستان میں اعلیٰ معیار کی کلینکل کیئر ممکن ہو سکتی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے، جیسا آپ نے پہلے بھی کہا، کہ ان میں سے بہت سے اقدامات کم لاگت والے ہیں یا موجودہ وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے کیے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اصل ضرورت ہے لیڈرشپ کے عزم کی اور تمام عملے کی شمولیت کی۔ اور یہ صرف JCI کی بات نہیں، یہ مقامی ریگولیشن سے بھی مطابقت رکھتے ہیں، جیسے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے MSDS۔ بالکل، ان تمام شعبوں میں جو مرکزی خیال ہے وہ ہے مسلسل نگرانی اور بہتری، KPIs مقرر کرنا
ऑडिट करना और एक ऐसा कल्चर बनाना जहां हर कोई क्वालिटी और सेफ्टी को अपनी जिम्मेदारी समझे। याद रखने की बात यह है कि मजबूत तंजीमी निजाम रोजमर्रा की छोटी बड़ी नाकामियों को रोकते हैं, मुस्तकिल मिजाजी लाते हैं और यूं जिंदगियां बचाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है, बेहतरीन निजाम बेहतरीन नताइज लाते हैं। बहुत खूब। मुतमईन हो और उन्हें बेहतरीन मुमकिन देखभाल मिल रही हो।